بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد کے عام مسائل۔ جو کوئی بھی پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی ہستی اور منفعت کا دفاع کرتا ہے اور دوسروں کی مانند اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاع کی قوت کا حامل ہوتا ہے۔ انسان اپنی خداداد فطرت کے بنا پر یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ ضرور اپنا دفاع کرے اور اس دشمن کو جو اسے نابود کرنے کی فکر میں ہو اور کسی طرح دشمنی سے باز نہ آئے وہ اس کو نابود کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی اس کے اہم مفادات پر دست درازی کرے تو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جس طرح بھی ممکن ہو اسے ایسا کرنے سے روک دے۔ یہ فطری احساس جو ہر انسان کی طبیعت میں ثابت اور استوار ہے، انسانی معاشروں میں بھی ثابت اور استوار ہے، یعنی جو دشمن معاشرے کے لیے یا معاشرے کے افراد کے لیے خوف و خطرے کا موجب ہو وہ واجب القتل سمجھا جاتا ہے۔ جب سے انسان اور انسانی معاشرے وجود میں آئے ہیں ان کے درمیان یہ خیال قائم اور برقرار رہا ہے کہ ہر فرد اور معاشرے کے لیے جائز ہے کہ اپنے جانی دشمن کے خلاف جو فیصلہ کرنا چاہے کرے اور سخت اقدامات عمل میں لائے۔ اسلام بھی ایک اجتماعی دین ہے اور اس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی ہے۔ یہ دین ان لوگوں کو جو سچائی اور عدل سے سرتابی کرے اپنا جانی دشمن اور انسانیت کے نظام میں مخلص سمجھتا ہے اور ان کے لیے کسی انسانی عزت و احترام کا قائل نہیں، چونکہ یہ اپنے آپ کو ایک آفاقی دین کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اور اس نے اپنے پیراؤں کے لیے کوئی وطن یا سرحد مقرر نہیں کی۔ اس لیے ہر وہ شخص جو شرک کے عقیدے میں گرفتار ہو اور واضح دلیل اور حکیمانہ نصیحتوں کے باوجود سچائی اور اس آسمانی احکام کو ماننے سے انکار کر دے، یہ اس سے جنگ کرتا ہے تاکہ وہ سچائی اور عدل کے مقابلے میں فروتنی اختیار کرے۔ جہاد کے بارے میں دین اسلام کے احکام کا خلاصہ یہی ہے اور یہ مکمل طور پر اس روش کے مطابق ہے جو ہر انسانی معاشرہ اپنی فطرت کی روح سے اپنے جانی دشمنوں کے متعلق اختیار کرتا ہے۔ اسلام اپنے بد اندیش دشمنوں کے پروپیگنڈے کے باوجود تلوار کا دین نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی شہنشاہانہ طریقہ نہیں جس کی واحد دلیل تلوار اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہو، بلکہ یہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد خدا نے رکھی ہے جو اپنے آسمانی کلام میں منطق اور عقل کے مطابق لوگوں سے خطاب کرتا ہے اور ان کو ایک ایسے دین کی دعوت دیتا ہے جو ان کی ساخت سے ہم آہنگ ہے۔ وہ دین کہ جس کی عام دعائیں خیر سلام ہو اور واضح نص قرآن کے مطابق جس کا آفاقی پروگرام یہ ہو کہ صلح و بہرحال بہتر ہے۔ سورہ نساء آیت 128۔ وہ دین ہرگز تلوار اور طاقت کا دین نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جبکہ اسلام کی روشنی سارے جزیرہ نما عرب میں پھیل گئی اور مسلمانوں کو بڑی اہم اور سخت جنگیں لڑنی پڑیں، مسلمانوں کا جانی نقصان 200 افراد سے زیادہ نہیں ہوا اور کفار کا نقصان 1000 افراد تک نہیں پہنچا، لہٰذا یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ اس دین کو تلوار کا دین کہا گیا ہے۔ اسلام میں جنگ کے مواقع۔ جن لوگوں سے اسلام جنگ کرتا ہے
انہیں چند گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الف، مشرکین یعنی وہ لوگ جو توحید، نبوت اور قیامت کے قائل نہیں، انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور دین کے حقائق اتنی وضاحت سے سمجھانے چاہیے کہ کوئی نقطہ مبہم نہ رہ جائے اور عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ پس اگر وہ دین حق کو قبول کر لیں تو دوسرے مسلمانوں کے دینی بھائی اور نفع و نقصان میں ان کے ساتھ برابر شریک ہوں گے، اور اگر حق و صداقت واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے قبول نہ کرے اور اپنی ضد پر قائم رہے تو اسلام ان کے مقابلے میں اپنا جہاد کا دینی فریضہ انجام دے گا۔ ب، اہل کتاب یہودی، عیسائی اور مجوسی وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام ایک دین اور آسمانی کتاب کا پیرو سمجھتا ہے، اور وہ توحید، نبوت اور قیامت کے قائل ہیں۔ اسلام نے انہیں اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جزیہ ادا کر کے اسلام کی پناہ میں آ جائیں، یعنی اسلام کی سرپرستی قبول کر لیں، اپنی آزادی برقرار رکھیں اور اپنے دینی احکام کے مطابق عمل کریں۔ اس صورت میں ان کی جان، مال اور آبرو مسلمانوں کی طرح قابل احترام ہوتی ہے، اور اس کے عوض وہ ایک معمولی سی رقم جزیے کے طور پر اسلامی معاشرے کو ادا کرتے ہیں۔ تاہم انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ غلط پراپاگنڈا کریں یا اسلام کے دشمنوں کی مدد کریں یا دوسرے ایسے کام کریں جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ ج، بغاوت اور فساد برپا کرنے والے لوگ یعنی وہ مسلمان جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلح بغاوت کریں اور خون ریزی کے مرتکب ہوں، اسلامی معاشرہ ان کے خلاف جنگ کرتا ہے تاکہ وہ اطاعت قبول کریں اور فساد اور ہنگامہ آرائی سے باز رہیں۔ د، دین کے دشمن جو اسلام کو مٹانے یا اسلامی حکومت کو تباہ کرنے کے لیے حملہ کریں، اس صورت میں سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنا دفاع کریں اور ان لوگوں کے ساتھ کافر حربی جیسا سلوک کریں۔ اگر اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہو تو اسلامی معاشرہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ وقتی طور پر عدم تعارض کا معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کے ایسے روابط قائم کرے کہ ان کی گفتار اور ان کے طور طریقے مسلمانوں پر برا اثر ڈال کر ان کے خیالات اور اعمال کو بگاڑ دیں۔ جہاد اور دفاع سے فرار، میدان جنگ سے بھاگ نکلنے اور دشمن کو پیٹھ دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ بھاگنے والا شخص اپنی جان کو معاشرے کی زندگی سے زیادہ قیمتی اور عزیز سمجھتا ہے، اور در حقیقت یہ فعل دینی مقدسات اور قوم کی جان و مال اور آبرو کو ایک ایسے دشمن کے حوالے کرنا ہے جس سے انہیں ہر لحاظ سے خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد اور دفاع سے فرار کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے، اور خدا نے اپنے کلام میں بھگوڑوں کے لیے صریحاً دوزخ کا وعدہ کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ جو شخص جہاد اور دفاع میں دشمن کو پیٹھ دکھاتا ہے اور لوٹ جاتا ہے، وہ خدا کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے، اور اس کی باز گشت دوزخ کی طرف ہے، بجز اس کے کہ ایک طرفہ کو ہٹ جائے تاکہ بہتر طور پر لڑ سکے یا لوٹ آئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کرے۔ سورہ انفال آیت 16۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس کی روح سے اسلامی معاشرے اور اسلام اور مسلمانوں کی سرزمین کا دفاع اہم ترین اسلامی واجبات میں سے ہے۔
ان دلاور مردوں کی داستان جو اسلام کے ابتدائی ایام میں جان ہتھیلی پر رکھ کر خونی جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اور ان شہیدوں کی رویداد جو اپنے خون میں لتھڑ جاتے تھے، بے حد حیرت انگیز اور ساتھ ہی ساتھ سبق آموز بھی ہیں۔ یہی وہ بزرگوار تھے جنہوں نے اپنے پاک لہو اور چاک چاک جسموں کے ساتھ اس مقدس دین کی بنیاد مستحکم کی۔ معاشرے کے داخلی دشمنوں سے جنگ۔ جس طرح فطرت کے حکم کے مطابق یہ ضروری ہے کہ معاشرے کے خارجی دشمنوں سے لڑا جائے اور ممکنہ نقصان کے مقابل معاشرے کا دفاع کیا جائے، اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ معاشرے کے داخلی دشمنوں سے جنگ کی جائے۔ معاشرے کا داخلی دشمن وہ شخص ہے جو عام روش اور رائج الوقت قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور یوں معاشرے کی زندگی تباہ کرتا ہے اور عام نظام میں خلل ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظم و نسق چلانے کے لیے جو ادارے تشکیل دیے جاتے ہیں، ان میں سیکیورٹی فورسز رکھی جاتی ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مختلف سزائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ اسلام نے انتظامی اختیارات اور مختلف سزاؤں کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ معاشرے کے تمام افراد کے لیے فرض اور واجب قرار دیا ہے، اور اسی طرح مقابلے کو زیادہ عمومی اور زیادہ مؤثر بنا دیا ہے۔ اسلام اور دوسرے معاشرتی قوانین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے قوانین میں فقط لوگوں کے اعمال اور افعال کی اصلاح کی جانب توجہ دی گئی ہے، جبکہ اسلام نے لوگوں کے اعمال کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کا خیال بھی رکھا ہے اور دونوں مرحلوں پر برائی کے خلاف جنگ کی ہے۔ جن گناہوں کا ارتکاب اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور وہ وہی اعمال ہیں جن کا اثر معاشرے پر بہت برا پڑتا ہے اور جن کے نتائج ناخوشگوار نکلتے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں سے بعض ایسے ہیں جو براہ راست اس فرد کو یا ان افراد کو بگاڑتے ہیں جو ان کے لیے مرتکب ہوتے ہیں اور بالواسطہ معاشرے میں رخنہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایک خاص مقام تک محدود زخموں اور عضوی عارضوں کی ہوتی ہے جو انسان کے بدن میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ جو بندگی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور خدائی حقوق کو ضائع کرتے ہیں، مثلاً نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا، اسی زمرے میں آتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جو اجتماعی زندگی کے لیے براہ راست خطرے کا موجب ہیں اور وہ معاشرے کے ڈھانچے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جو انسان کی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہے اور زندگی کا رشتہ توڑ دیتی ہے۔ جھوٹ اور افطرا اسی قسم کے گناہ ہیں اور اسلام کے نقطۂ نگاہ کے مطابق والدین کے حقوق کی عدم ادائیگی، غیبت اور دوسروں کی آبرو پر حملہ کرنا بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ حق کا دفاع۔ ایک اور دفاع جو مسلمانوں کے وطن کے دفاع سے زیادہ عمیق اور وسیع ہے، وہ حق کا دفاع ہے جو اسلام کا واحد ہدف ہے۔ اس خدائی حکم کا بنیادی مقصد حق اور حقیقت کی بحالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پاک مذہب کو دین حق کہا گیا ہے، یعنی وہ دین جو برحق ہے، جس میں حق کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اور جو حق کے علاوہ کسی چیز کو اپنا ہدف قرار نہیں دیتا۔ خدا اپنی اس کتاب کی تعریف میں جس میں تمام حقائق جمع ہیں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس راستے کی طرف جس میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ سورہ احقاف آیت 30۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حق کی پیروی کرے، حق کہے،
حق سنے اور اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور جس طرح بھی بن پڑے حق کا دفاع کرے۔ قتل نفس ایک اور ظالمانہ اقدام کہ جسے اسلام میں بے حد ناپسندیدہ اور قابل مذمت قرار دیا گیا ہے، وہ قتل نفس اور کسی بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ قتل نفس کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور خدا اپنے کلام میں ایک انسان کے قتل کو تمام بنی نوع انسان کو قتل کرنے کے برابر قرار دیتا ہے، اور یہ اس معنی میں ہے کہ کسی انسان پر حملہ دراصل انسانیت پر حملہ ہوتا ہے، اور انسانیت ایک نفر میں اور 1000 نفر میں برابر ہوتی ہے۔ یتیم کا مال غصب کرنا، جس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا عقل اور شرع کی روح سے پسندیدہ چیز ہے، اسی طرح خدا کے بندوں کے ساتھ بدی کرنا بھی ناجائز اور قابل مذمت ہے۔ اسلام میں ظلم اور استحصال کی چند اقسام سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک یتیموں کا مال غصب کرنا ہے۔ اسلام نے یتیم کا مال کھانے کو ایک گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں بالصراحت بتایا گیا ہے کہ جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے وہ در حقیقت آگ کھاتا ہے اور جلد ہی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ اس تاکید کا سبب یہ ہے کہ اگر ایک بالغ شخص کے ساتھ زیادتی ہو تو ممکن ہے کہ وہ لڑے جھگڑے اور اپنے حق کا دفاع کرے، لیکن ایک کم عمر یتیم بچے کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔